لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين، البتہ تحقیق اللہ نے احسان عظیم فرما دیا مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے تھا. یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے ہیں وہ ان پر آیات اس کی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں وہ ان کا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں وہ ان کو کتاب و سنت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تحقیق تھے وہ اس سے پہلے یقیناً گمراہوں میں سے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ان کو ٹھیک کرو، ان کو ٹھیک نہیں. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت بڑے قاری صاحب وہ مد ظلہ العالی بیمار ہیں. صحت تو آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالی نے کافی ساری درست فرما دی ہے، بس ذرا کمزوری ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ان کو ذرا بیان کرنے میں
سہل محسوس ہوتا ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالی تمام کمزوریوں کو خوبصورت طاقتوں سے بدل دیں جی، آمین۔ مضمون ایک چل رہا تھا، پچھلے جمعے آپ نے اس آیت کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا تھا، اور باقی جو آیت تھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، صحت دی، تو بقیہ جو رہ گئی ہے آیت وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ اس آیت کے متعلق احکامات سمجھ آ جائیں۔ دنیا کے اندر اگر انسان لمحہ لمحہ سوچے تو قدم قدم پر انسان اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ لمحہ لمحہ ایک ایک سانس ہر انسان کا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے اس پر۔ پھر سانس سے لے کے وجود تک، پھر وجود کے اندر جو صحت موجود، جو طاقت موجود، اور پھر ذہانت اور فطانت اور لیاقت، اور پھر مال و دولت، پھر گھر، اہل و عیال، اولاد، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ لیکن رب العالمین نے یہ ساری چیزیں انسان کو دیں تو اللہ نے احسان نہیں جتلایا اس چیز کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ آیا تو رب العالمین نے خاص لوگوں کا نام لیا کہ اے خاص لوگوں، یعنی مومنین، میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ذرا آسان کر دوں، تھوڑا سا اور اچھا سمجھا دوں کہ احسان کی نسبت رب العالمین نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ ایک ایسا احسان عظیم ہے، ایسا احسان عظیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں کہ ساری کی ساری کائنات لگ جائے وہ اللہ کے اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتی۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا۔ دنیا میں انسان ہے، احسان کرتا رہتا ہے اپنے بھائیوں پر، اپنے دوستوں پر، تو دوسرا بھائی اور دوست وہ بھی اسی ضمن میں لگا رہتا ہے کہ میں اس کے احسان کا بدلہ اسے اچھے طریقے سے واپس کروں۔ اور قرآن مجید میں بھی جہاں تحفے کا تذکرہ ہے، سلام سب سے بڑا تحفہ ہے، تو فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب تم کسی کو تحفہ دو سلام کی صورت میں یا کوئی ہدیے کی صورت میں، تحفے کی صورت میں، تو خوبصورت دو، ٹھیک ہے، بہترین دو، اور یا لوٹاؤ تو بہترین کر کے لوٹاؤ۔ تو لہذا یہ احسان عظیم اتنا بڑا احسان ہے کہ ساری کی ساری کائنات مل جائے، ساری کی ساری کائنات کے مسلمان سارے کے سارے مل جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں تابعداری کی ہے، آپ کے حکم پر اپنا جان مال ہر چیز قربان کر بیٹھے ہیں، سب کچھ نچھاور کر دیا ہے، پچھلے جمعے آپ سن چکے ہیں، اور ہما وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، جن کی کامیابیوں کے اعلان رب العالمین نے کوئی پوشیدہ نہیں فرمائے، علی اعلان کہہ دیا کہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ
قرآن پڑھے گی تو یہ بات سمجھ لے گی کہ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے راضی ہے، خوش ہے، انہیں پسند فرمایا ہے اور یہ اپنے رب کے ساتھ راضی ہیں۔ ان صحابہ کرام کو رب العالمین نے، مومنین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں پہلے لوگ ہیں، اتنی بڑی قربانیاں دینے والے لوگ، انہیں رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں او صحابہ او مومنین میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ میں نے ایک عظیم الشان رسول تم ہی میں سے مبعوث فرما دیا، یعنی تمہیں اس عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ابراہیم دعائیں مانگتے رہے، جن کی خوشخبریاں حضرت عیسیٰ نے دیں، جن کے لیے سارے نبیوں سے عہد لیا گیا، فرمایا اے مومنین میں نے تمہیں وہ عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما دی۔ آواز بالکل سادی کر دیتی یار، زور مرواندہ ہے تو بلاؤ کی کر دے۔ تو اب اس صحبت کا تذکرہ، پھر اس کے بعد نصاب تعلیم کا خاص تذکرہ فرمایا کہ صرف وہ رسول ماننے کی حد تک نہیں کہ صحبت مل گئی تو کامیابی ہو جائے گی، نہیں، عملی میدان میں بھی جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سمجھائیں، سکھائیں، بتلائیں اور عملی طور پر تمہیں تزکیہ کرنے کی تلقین کرے، خود اپنی زندگی کو ایک رول ماڈل بنا کر تمہارے سامنے پیش کریں، تو پھر کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ لہذا آپ کچھ حصہ تو سن چکے پچھلے جمعے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، کیا ہیں جی؟ اس میں بتلا چکا ہوں، حدیث بھی پڑھ کے سنا چکا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، بشر من البشری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، یفلی ثوبہ، آپ اپنے کپڑوں کو خود صاف کیا کرتے تھے، وَيَحْلِبُ شَاةَهُ، آپ اپنی بکری کا خود دودھ دھویا کرتے تھے، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ، آپ اپنے روز مرہ کے ضرورت کے کام خود کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بشری تقاضا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس چیز کو بھی رد اس لیے فرمایا کہ کہیں امت مسلمہ عیسائیوں کی طرح اور یہودیت کی طرح، یعنی یہودیوں کی طرح الوہیت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے، یہ اس لیے سمجھائی بات کیونکہ یہودیوں نے بھی عزیر ابن اللہ یہ کہہ دیا، عیسائیوں نے بھی، ٹھیک ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو قیامت تک یہ امت آنی تھی، تو اس بات کو کلیئر کر دیا قرآن سے بھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی کہ سن لو، سمجھ لو، آپ افضل البشر ہیں، انسانوں میں سے ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر آگے نصاب تعلیم جو اعلیٰ، عرفہ، عالمگیر اور ایک ہی طرح کا نصاب جو کائنات میں پوری کی پوری دنیا میں ہر جگہ ایک ہے، ہر ملک کا اپنا اپنا نصاب ہے، پاکستان کا اپنا نصاب ہے، آپ انڈیا میں چلے جائیں ان کا اپنا نصاب ہے، اب افغانستان میں چلے جائیں ان کا اپنا نصاب ہے، لیکن یہ ایک عالمگیر نصاب کہ اگر قرآن مجید یہاں سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے اور والناس پر جا کے تکمیل ہو رہی ہے، تو سعودی عرب میں بھی اسی طرح ہے۔ یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے قرآن کی۔ اور چلے جائیں کسی بھی برے آدم میں، افریقہ میں چلے جائیں، وہاں بھی قرآن آپ کو یہی ملے گا، ایشیا میں چلے جائیں، ٹھیک ہے جی، کسی بھی جگہ جہاں مسلمان رہتے ہیں، آبادی موجود ہے،
وہاں آپ کو ایک ہی عالمگیر نصاب ملے گا، کیونکہ یہ عالمگیر نصاب ہے، قیامت تک یہ کتاب جاری و ساری رہے گی، اس لیے کہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے ذمے خود لیے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی اس نصیحت کو اتارنے والے ہیں اور بے شک ہم ہی اس کے کیا ہیں، محافظ ہیں۔ قیامت تک کوئی اس کتاب میں، اس کتاب اللہ میں، عالمگیر نصاب میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ جس طرح رسالت اور نبوت کا چیپٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل ہو چکا ہے، اسی طرح تمام کے تمام صحائف اور کتابیں، تورات، انجیل، زبور، یہ ساری کی ساری کتابیں آ کر ایک اللہ کی کتاب، کتاب اللہ میں کیا ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکی ہیں۔ اب نہ اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی اور نہ اس کے بعد کوئی رسول آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نصاب تعلیم کا ذرا تذکرہ کیا تو اس طرف آئیے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، البتہ تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان عظیم فرما دیا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت آگے پیچھے، آپ باہر ہیں تب بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں ہیں تو یہ مومنین اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تپتی ریتوں پر ننگے پاؤں سفر کر رہے ہیں۔ ہائے اللہ کے رسول سے پیچھے نہ رہ جائیں، کہیں دور نہ رہ جائیں۔ اگر محفل اور مجلس ہے نا تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ ہر وقت حدیث، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، تو یہ منکرین حدیث کا جو سلسلہ آج زور و شور پر ہے، تو یہ کچھ باتیں اس وقت بھی چلتی رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ انہیں کہہ رہے ہیں، بخاری شریف کہہ رہے ہیں، اے سن لو سن لو، مہاجرین کیا کرتے ہیں، وہ بازاروں میں جا کر اپنا کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ انصار وہ کیا کرتے ہیں، باغات میں جا کر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ لیکن میں ابو ہریرہ دن اور رات میرا کاروبار بھی محمد مصطفیٰ اور میرا کیا جی، میرا کاروبار بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے باغ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دن بھی آپ کے ساتھ، رات بھی آپ کے ساتھ۔ گھر میں داخل ہوئے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ لیٹ گئے ہیں باہر کہ اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلیں گے تو کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ یہ حالت ہے۔ 5374 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے زبانی یاد کی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ مجھے چیز بھول جاتی ہے، یاد نہیں رہتی۔ فرمایا ابو ہریرہ ذرا چادر بچھائیے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا ہے اور پڑھ کر آپ اس میں پھونک رہے ہیں۔ جب آپ نے وہ پڑھنا مکمل کر لیا تو کہا ابو ہریرہ ذرا اسے سینے سے لگا لیجئے۔ فرماتے ہیں میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگایا نا، اس کے بعد جو بھی کوئی بات میرے کانوں سے ٹکرائی نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی مجھے کبھی بھولی کوئی نہیں، مجھے بھولی ہاں جی، کیونکہ یہ نفع اٹھانے والے، ان نفع اٹھانے والوں کو
رب العالمین نے احسان جتلا کر بتلا دیا، اوے مومنین، اوے صحابہ، میں تم پر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، جتنا نفع اٹھا سکتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اٹھا لو، جتنا نفع اٹھا سکتے ہو اس صحبت عظیمہ سے اٹھا لو، اس سے بہترین صحبت پھر کبھی نہیں ملے گی۔ تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ ہیں، ہر وقت آپ کی مجلس، ہر وقت لگے ہیں، کوئی بات مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا جی وہ رسول، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین پر اللہ کی وحی کو بیان کرتے ہیں، یعنی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس تلاوت کا تذکرہ فرما دیا، فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم، تلاوت کرتے ہیں وہ ان مومنین پر، ابو بکر پر، عمر پر، عثمان پر، حضرت علی پر اور عشرہ مبشرہ پر، صحابہ کرام سب کے سب ان پر کیا تلاوت کرتے ہیں؟ قرآن مجید۔ کیا تلاوت کرتے ہیں؟ یہ میں پچھلے جمعے کافی سارا بیان کر چکا ہوں اس کے اوپر۔ ان پر قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا چلو کچھ اور اظہار کر دوں، کیونکہ وہ وقت اور وہ زمانہ تھا نا شعراء کا، بڑی بڑی خوبصورت آوازوں والے وہ اشعار پڑھ کے لوگوں کو مرعوب کیا کرتے تھے، کیونکہ آواز خوبصورت ہو اور اس کے اندر بندہ اشعار پڑھے تو یہ آواز کا جو سریلا پن ہوتا ہے یہ دلوں پر اثر کیا کرتا ہے، یا کیا کرتا ہے؟ دلوں پر اثر کیا کرتا ہے۔ اب ایک کلام ایسی چاہیے تھی، ایسی کلام کی ضرورت تھی کہ جس کی تلاوت ہو اور اس کی فصاحت اور بلاغت کا حال یہ ہو کہ کوئی بھی شاعر، کوئی بھی کلام پڑھنے والا، اس کی کلام اس کلام کے سامنے حقیر ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ پہلی چیز۔ اور اس کلام میں اتنا حسن ہو، الفاظ کا اتنا جوڑ اور ترتیب ہو کہ پڑھنے والا کوئی بھی پڑھے نا تو وہ قرآن کا حسن اس طرح بکھرے، اس طرح بکھرے کہ لوگ اس حسن میں پاگل ہو جائیں، اور پھر اس کو پڑھنے والا اس قرآن کی اس ترتیب اور خوبصورت الفاظ کی ادائیگی بھی اس حسین و جمیل اور خوبصورت آواز سے ہو، جو آواز، جو لہجہ، جو نغمگی کائنات میں اور کسی کی نہ ہو۔ اور وہ آواز، وہ نغمگی، وہ صوت، وہ حسن، فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عطا فرمایا، اور آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے سننے والے فوراً رو پڑتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد کی سروں میں سے کوئی سر عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے صحابی کہ قرآن پڑھتے ہیں، فرمایا داؤد علیہ السلام جو اللہ نے سریں دی تھی نا، وہ اللہ نے ان سروں میں سے ابو موسیٰ اشعری تجھے بھی اللہ نے سر عطا فرما دی ہے۔ اور جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو یہاں تک کہ لوگ گزرنے والے کھڑے ہو جاتے تھے قرآن سننے کے لیے، امہات المومنین وہ دروازوں کے پاس کھڑے ہو کر قرآن سنا کرتی تھی۔ یہ حال ہے صحابی رسول کا، تو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوں گے تو وہ کیا حال ہوگا؟ اس لیے میں نے آپ کو بتلایا، حدیث پڑھ کے سنائی پچھلی دفعہ کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن ویجہر بہ
اللہ تعالی اپنی رحمت کے کانوں کو کسی طرف نہیں لگاتے جب میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت آواز اور خوبصورت نغمگی کے ساتھ قرآن مجید کو، خوبصورت کلام کو پڑھتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کے کان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی طرف لگا لیتے ہیں۔ شور ہے بہت زیادہ، کٹ کرو انہوں منو سنائی پہ دیتا ہے۔ یتغنا بالقرآن ویجہر بہ، جب آپ سنوار کے قرآن پڑھتے نا تو کون جی رب تعالیٰ اپنی رحمت کے کیا کر لیتے جی، کانوں کو لگا لیتے۔ لہذا جی یہ کوئی عام کلام نہیں۔ تو اس وقت پھر بڑے بڑے شعراء وہ آئے نا جن میں حضرت خنسا تھی، مرثیہ پڑھتی تھی اپنے بھائی کی جدائی میں، تو بڑے بڑے شعراء کے آنسو چھم چھم برسنے لگتے تھے، اتنی بڑی شاعرہ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے خوبصورت کلام پڑھی ہوئی کانوں میں پڑھی نا، آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو سنانا تو کہنے لگی ذرا سونیا ہور تھوڑا جہا پڑھ۔ آپ نے سورہ فلق پڑھی، کہا جی اور پڑھیے۔ ہاں جی آپ نے سورۃ الناس پڑھی، جبھی آپ نے تلاوت مکمل کی تو کہنے لگی میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں اس جیسی خوبصورت کلام آج تک سنی کوئی نہیں۔ پڑھنے والے بڑے خوبصورت تھے نا، پڑھنے والے بڑے خوبصورت تھے، کلام تو خوبصورت تھی، پڑھنے والے بڑے خوبصورت تھے۔ اور فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جی فوراً آپ کی مجلس میں ہی وہیں بیٹھے اسلام کا اعلان کر رہی ہیں، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہو جاؤں۔ پھر جب قرآن مل گیا نا، جتنی زندگی گزری حضرت خنسا کی، پھر کبھی قرآن کے علاوہ کوئی شعر نہیں پڑھا۔ میں شعر کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی، قرآن ایک ایسی عظیم اور فصیح اور بلیغ اور ایسی بہترین ترتیب سے لکھی ہوئی الفاظ کی اور بہترین ترتیب والی کتاب ہے کہ اب کوئی بھی کلام پڑھی جائے تو اس کے سامنے حقیر معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں۔ اب اگلا ذرا سٹیپ ذرا آ گیا اس طرف آ جائیے، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کیا کرتے ہیں جی، ان مومنین کا ان صحابہ کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ جو عقیدہ تھا شرک والا اس عقیدے کو توحید کے ساتھ بدل دیا۔ اعمال اگر ان میں گڑبڑ تھی تو وہ اعمال اتنا بہترین صحبت سے تزکیہ ملانا کہ وہ اعمال بہترین ہو چکے ہیں، اخلاق بہترین ہو چکے ہیں، کیونکہ ہاں جی لکھا جاتا ہے کتابوں میں کہ جو صحابہ تھے، یعنی یہ مکے کے لوگ بڑے سخت دل تھے، بڑے جھگڑالو تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی نا تو ان سے بڑا نرم دل کوئی نہیں، ان سے بڑا ایثار کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے۔ جیسے ایسے سمجھ لیجئے کوئی استاد ایک علم پڑھاتا ہے تو پھر پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے، یہ فارمولا اس جگہ پہ اس طرح فٹ ہوگا۔ جیسے 10th 9th کے پیپر دیتے ہیں نا تو پریکٹیکل ہوتے ہیں بعد میں، تھیوری تو پڑھی ہوتی ہے لیکن اگر تھیوری کے ساتھ ہی کام چلتا ہوتا تو پھر کام نہ مکمل تھا۔ اس تھیوری کو سمجھانے کے لیے پھر کیا کرتا ہے بندہ، وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ پروفیسر پریکٹیکل کرواتا ہے، اور پریکٹیکل خود بخود ہو جاتا ہے، استاد خود موجود ہوتا ہے، کام کر کے دکھاتا ہے، بھئی یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، پھر پریکٹیکل کے تب وہ جا کر جب پریکٹیکل دیتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔
ہمارے پاکستان کا پریکٹیکل نہیں کہ بغیر دیے ہی جناب نمبر لگ جاتے ہیں، میں وہاں کی بات کر رہا ہوں جہاں خوشی سے کچھ سنا جاتا ہے اور اس کے معیار اور اس کی تیاری کے مطابق اسے نمبر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تو اوپر سے لے کے نیچے تک سارے کا سارا، ہاں، ہر شعبے میں فراڈ ہی فراڈ چل رہا ہے۔ اب ان کے تزکیے کی کیوں ضرورت تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذرا دیکھیے نا، اس دعا میں تعلیم کا تذکرہ پہلے ہے اور تزکیے کا تذکرہ بعد میں ہے۔ ذرا آیت پر غور کیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ جی وہ نبی قرآن کی تلاوت کریں اور وہ جو تلاوت کیا ہے اس کی تعلیم بھی دیں، سکھائیں بھی، یعنی کتاب و سنت کی تعلیم بھی دیں، پھر ان کا تزکیہ کریں، پھر ان کا۔ لیکن جہاں مومنین کا تذکرہ آیا ہے رب العالمین نے تزکیے کو مقدم کر دیا ہے۔ کوئی تو بات ہے نا، یہ سمجھ لیجئے گا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ترتیب تربیت ہے، ترتیب تربیت ہے کہ اگر کسی کی تربیت کرنی ہے تو پھر پہلے اس کو علم پڑھانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، پڑھ کر بتلانا پڑے گا، پھر اسے سمجھانا پڑے گا، پھر اسے پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا، پھر پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑے گا۔ ترتیب تربیت ہے وہاں پہ کہ علم کے بعد تزکیہ ہوتا ہے۔ لیکن جہاں صحابہ کرام مومنین کا تذکرہ آیا تو ان کے بارے میں امام رازی لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ تھے ہی اسلام قبول کرنے سے پہلے فطرت سلیمہ پر۔ اس پر تھے فطرت سلیمہ پر کہ ان کے دل صاف تھے۔ لیکن ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک زمین ہوتی ہے، اس میں فصل بہترین لگی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جھاڑ اور جھاڑیاں اور کانٹے ہوتے ہیں، تو کیا کرتا ہے ذمہ دار؟ لے کے کھرپا تو پھر وہ جہاں زمین کی صفائی کرتا ہے تاکہ فصل جو ہے وہ بہترین ہو، کوئی فصل میں کمزوری نہ آ جائے۔ صحابہ کرام بہترین زمین تھی، ہاں جی، یہ لوگ فطرت سلیمہ پر تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں میسر آئی نا، تو جو جھاڑ کانٹے تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے دور ہوئے، اور وہ زمین اس قابل بن گئی کہ وحی الہی کو قبول کرنے لگی۔ اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ اس کا تذکرہ پہلے لے کر آئے ہیں۔ اور امام رازی کہتے ہیں العلم بلا تزکیۃ ہلاک والتزکیۃ بلا علم ضلال۔ بڑا خوبصورت جملہ۔ امام رازی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ علم کی تلاش کرنا شروع کر دے اور علم حاصل کر لے لیکن اس علم پر عمل نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ العلم بلا تزکیۃ ہلاک۔ علم پڑھا ہے اور اس علم پر عمل نہیں ہے تو وہ علم اس کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہوں گی اور اس کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گی، تو لوگ دیکھنے والے دیکھ کے کہیں گے کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا تھا، بڑی خوبصورت باتیں کرتا تھا، بڑی خیر کی اور بھلائی کی باتیں کرتا تھا، آج اسے کیا ہو گیا ہے؟
تو وہ کہے گا، اسے پوچھیں گے بھئی یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک؟ وہ کہے گا میں لوگوں کو تو دین کی باتیں بتلایا کرتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کیا کرتا تھا، تو رب العالمین نے مجھے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، مخلوق خدا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوال ہر ابن آدم سے رب العالمین فرمائیں گے، ان سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بھی ابن آدم اپنے قدم کو بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ فرمایا پہلا سوال، جوانی کہاں پہ تو نے فنا کی؟ اے میں نے تجھے عمر دی تھی نعمت کے طور پر، ساری کی ساری عمر تو نے کہاں کھپائی؟ بے دینیوں میں، بے حیائیوں میں، شراب کے نشوں میں، شباب کے نشوں میں، دنیا کی فضول محفلوں میں، کہ کوئی جو میری کلام الہی تیرے پاس آئی تھی سیکھی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں مبعوث فرمایا تھا، ان کے پیچھے چل کے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنایا ہے کہ کوئی نہیں؟ تیسرا سوال کہ جو علم پڑھا تھا اس پر عمل کیا ہے کہ کوئی نہیں؟ فرمایا جی کہ مال جو کمایا تھا کدھر سے کمایا ہے اس کا جواب دو، خرچ کدھر کیا ہے اس کا جواب دو، اور جو علم پڑھا تھا اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں اس کا جواب دو۔ لہذا اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ علم جو ہے اگر اس کے ساتھ تک جو ہے تزکیہ نہیں ہے، دل کی صفائی نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی اور عقائد میں بھی، تو سمجھ لیجئے یہ علم جو ہے یہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ کیا پہنچائے گا؟ نقصان پہنچائے گا، ہلاک کر دے گا۔ اور فرمایا وَالتَّزْكِيَّةُ بِلَا عِلْمٍ ضَلَالٌ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں نیک بن جاؤں، کیا بن جاؤں؟ نیک بن جاؤں، لمبی چوڑی ریاضتیں کروں، ہاں جی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے اللہ کو راضی کر لوں، کبھی کیا کر لوں کبھی کیا کر لوں، اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا اس طرح تزکیے نہیں ہوتے۔ تزکیے کے لیے رب العالمین کے علم کے پیچھے چلنا، جو علم عطا کیا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق تزکیہ کیا جائے تب کامیابی ہے، نہیں تو گمراہی ہی گمراہی۔ جیسے اب دیکھتے ہیں عیسائی اسی طرح گمراہ ہوئے، آج کے ہمارے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہ بھی اسی چیز کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے پہاڑ میں جا کر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے جی، اور ایک جناب بی بی گزری تو نظر پڑ گئی، اس کا حسن و جمال تھا، اس کے پیچھے چل پڑے، اور پھر جاتے جاتے پھر آواز آئی یہ کیا تو نے، تو جو پاؤں باہر نکالا تھا وہ پاؤں ہی اپنا کاٹ دیا۔ تو یہ کیا جی، بزرگی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یہ رہبانیت، اسلام نے اس رہبانیت سے منع کیا ہے۔ ایک بزرگ تھے جی، پتہ نہیں ان کا نام جی، داتریوں والا کو اس طرح جی، بزرگ تھے، یہ سنا رہے ہیں کہانیاں، اللہ تعالیٰ ہدایت ہے، وہ جی گھر سے نکلا نہیں کرتے تھے، وہ اندر ہی رہتے تھے۔ ایک ان کا مرید آیا، منتیں کرنے لگا جی میری دعوت پہ آئیے، میری ولیمے پہ آ جائیے، تو جناب جب ہی گئے اصرار کرنے کے بعد اس نے زردہ آگے رکھ دیا، تو زردہ رکھا تو زردہ اٹھایا تو ایسے لو نکلنے لگا، خون نکلنے لگا اس کے اندر سے۔ بھائی یار یہ کیا تماشا ہے، اللہ کا رزق ہے، اس میں سے لو کہاں سے برآمد ہونے لگ پڑے ہیں؟ تو جناب انہوں نے کہا تم مجھے مجبور کرتے ہو یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے زردہ ہے لیکن میرے لیے خون ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے کی اتھارٹی کس نے دی ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتھارٹی نہیں کہ اللہ کے حلالوں کو حرام کریں۔ سورہ تحریم میں فرمایا کس نے آپ کو کہا ہے کہ شہد کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیں کہ آپ کبھی نہیں کھائیں گے؟ اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، اور سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو لہذا اللہ کے حلالوں کو، پاکیزہ رزق کو کوئی بھی حرام ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ تو یہ رہبانیت ہے، اس رہبانیت کے چکر میں دنیا لگی ہوئی ہے کہ فلانا غار میں ہے وہ ایسے کرتا تھا، فلانا غار میں ہے وہ ایسا کرتا تھا۔ بھئی اسلام میں رہبانیت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں کیونکہ رہبانیت اختیار کرنے والے اور اس کا دعویٰ کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو،
تو رب العالمین نے قاعدہ اور قانون اتار کر بتلا دیا کہ میں راضی کہتے ہوتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرما دیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا تو پھر تمہیں لمبی چوڑی ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صحراؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمندروں میں اپنے آپ کو غرق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبروں میں اندھیروں میں اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتبعونی، جس طرح میں نے زندگی گزاری اور جو میں نے کہا ہے میری اس بات کو مان کر میری زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی میرے حکم کے مطابق میرے پیچھے پیچھے گزارنا۔ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلنا، آگے نہ نکلنا، تو پھر جو تمہارا دعویٰ ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ میری اتباع میں اللہ کی محبت تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اللہ کی محبت تمہیں تلاش کرنے لگے گی، رب کی رحمتیں تمہیں ڈھونڈنے لگیں گی، اور پھر رب العالمین اس اتباع کے بدلے کریں گے کیا؟ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ رب العالمین جس سے راضی ہوں اس کے گناہوں کی معافی فرماتے ہیں، تو رب العالمین راضی کس پر ہوتے ہیں؟ جو میرے محمد کے پیچھے پیچھے چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قاعدہ اور کلیہ بتلا دیا۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ اس لیے مقدم کیا کہ زمین تو وہ کاشت کے قابل تھی، یعنی صحابہ کے دل وہ پہلے ہی فطرت سلیمہ پر تھے، اس زمین کی مانند جو بہترین فصل کاشت کرنے والی، لیکن اس پر جھاڑ کانٹے تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب ملی نا تو اس دل کی زمین کی ایسے صفائی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہے ان کے دلوں میں اتر جایا کرتی تھی، ان کے دلوں میں کیا ہو جاتی تھی؟ اتر جایا کرتی تھی۔ عملی میدان میں وہ آگے بڑھ کر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات پر، اللہ اور اس کے رسول پر عمل کرتے تھے۔ امت محمدیہ کو بتلا دیا۔ یہاں ذرا ایک چھوٹا سا نقطہ بتلانے لگا ہوں، بتلا دیا ہے، سن لو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو نیکوکار کہنے والوں، میں بڑا نیک ہاں، میں بڑا چنگا ہاں، ہاں جی، تو پھر سن لو، اگر صحیح معنوں میں مومن بننا ہے، نیک بننا ہے، تو پھر اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں قرآن سننے والے، قرآن کی محفلوں میں بیٹھنے والے، علماء کی صحبت اختیار کرنے والے، لیکن ان کے نجی معاملات بڑے برے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ سود کھا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ دینے، سود بھی کھاندے، قرآن پڑھ دینے، حرام بھی کھاندے ہیں جی، قرآن پڑھ دینے، جھوٹ بھی بول دے۔ یہ دیکھتے ہیں نا آپ، یار چنگا پلا نمازی آدمی، کوئی اتھے قاری صاحب کو جمعہ پڑھ دے، یار بڑا پیڑا آدمی، آج پتہ لگ گیا سن۔ اور یہ قرآن کیوں اثر نہیں کرتا دل کی زمین پر؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے یا اس محفل میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اپنے دل کو صاف نہ کیا جائے۔ جب دل کی میل صاف ہو، جھوٹ اس سے توبہ کرے، شرک ہے تو توبہ کرے، بدعمالی ہے تو توبہ کرے، سود کھاتا ہے تو توبہ کرے، اور یہ وعدہ کر لے قرآن سیکھوں گا اور رب کی رضا کے لیے سیکھوں گا، اور جو سیکھ لوں گا، جو حکم مان لوں گا، زندگی میں کبھی بھی اس کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ اب یہ زمین کیا ہوئی؟ کاشت کے قابل ہوئی ہے دل کی زمین۔ اب جو قرآن سنے گا مر جائے گا۔ قرآن نے کہا سود حرام ہے، کبھی نہیں کھائے گا۔
چاہے جتنا مرضی پروفٹ نظر آئے اسے، دنیا پوری اسے مل رہی ہو، وہ کہے گا نہیں، میں نے قرآن سیکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، میرا دل صاف ہے، میں رب کو راضی کروں گا، میں نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جب ملی نا، پہلے بھی خوبصورت تھے اور بعد میں خوبصورت ترین ہو گئے، بعد میں خوبصورت ترین ہو گئے۔ اب جب دل اس قابل ہوئے نا، وہ دل کی زمین ہموار ہوئی نا، وہ رب العالمین کی کلام الہی کو قبول کرنے کے قابل ہوئی نا، تو رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن کی تعلیم سکھوانی شروع کر دی۔ فرمایا اب انہیں قرآن سکھائیے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے وتر نہ نکالا ہو زمین کا، اب دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں اب یہ گندم کے لیے ہل چلا دیے ہیں، وتر جو ہے وہ برابر کیے ہیں تاکہ بارش ہو تو جو ہم دانہ بیجیں تو وہ اچھے طریقے سے کیا ہو، فصل کی کاشت ہو جائے، فصل نکلے۔ اگر وتر ہی سیدھا نہ کیا ہو، اس بند زمین کے اوپر دانہ پھینک دے تو فصل نکل تو آئے گی شاید، لیکن اس طرح کی فصل نہیں ہوگی جس طرح کی وہ فصل چاہتا ہے۔ قرآن کی محفل میں بیٹھ کے قرآن کے اثرات تو ہوں گے، اس محفل میں کانوں میں بات تو پڑے گی، لیکن دل کا وتر جب تک درست نہیں کرے گا وہ قرآن دل پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ یہ قرآن دلوں کی کتاب ہے۔ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن جبریل امین آپ کے دل پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرانے والے بن جائیں، امت کو، سننے والوں کو۔ فرمایا جی اب زمین جب بہترین ہوئی نا، اب انہیں ذرا قرآن کی تعلیم دیجئے، اور وہ قرآن کی تعلیم اپنی زیر تربیت، اپنی زیر تربیت۔ فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنین کو قرآن سکھاتے ہیں اور سنت سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں جی؟ قرآن سکھاتے ہیں، سنت سکھاتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا قرآن میں مہارت رکھنے والا اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں، اس کو یاد کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں بڑا ماہر ہے، قرآن کے رموز و اوقاف کو جانتا ہے، رموز و اسرار سے واقف ہے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ ساری مخلوق میں سے اس بندے کو اٹھائیں گے اور معزز اور مقرب یعنی جبریل امین اور معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ یہ اس کا پروٹوکول ہے قیامت والے دن۔ جبریل کھڑے ہیں تو ساتھ یہ کھڑا ہے، اور معزز اور مقرب فرشتے وہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ یہ بندہ کھڑا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیجئے، آپ کو تھوڑی سی جھلکی دے دوں، جیسے دنیا میں بندہ کوئی قابل تعریف کام کرتا ہے تو اسے سٹیج پر بلا کر تعریفی انعام دیا جاتا ہے، سند دی جاتی ہے، تو جب وہ جناب سند لیتا ہے جی اس نے فلاں میں ٹاپ کیا ہے، تو جناب نیچے بیٹھنے والے کیا کرتے ہیں؟ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑا قابل بندہ ہے، بڑا قابل سٹوڈنٹ ہے، پوزیشن لے لئی نے ہے جی، کاش ساڈا پتر بھی اس جگہ ہوندا، یا ہم اس جگہ ہوتے ہم بھی پوزیشن لیتے، ہماری بھی اتنی تعریف ہوتی، اور ہٹو بچوں کی آوازیں ہوتی، تصویریں کھینچی جاتی، دنیا ہمارے تذکرے کرتی۔ لہذا اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب رب العالمین اس بندے کو، قرآن کے ماہر کو معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا کریں گے نا، تو نیچے دیکھنے والی ساری کی ساری مخلوق رشک کرے گی اس کے اوپر، کہے گی ہائے کاش ہمیں یہ مقام مل جاتا، ہمیں یہ مقام مل جاتا، ہم اس مقام کے قابل ہوتے۔ تو فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ،
والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وعلیہ شاق لہ اجران۔ ہاں جی، فرمایا ایک وہ بندہ اے تسی تے میں اسی کھولیے نا قرآن تے پھر تے کام ٹھیک ہے، اسی کھولنا نہیں نہ چاہتے قرآن نو ہیں، اسی دنیا دیاں گلاں کھول لینیاں نے، چیپٹر کھول لینے نے، سیاستاں دیاں گلاں تے صفحے کھول لینے نے، لیکن قرآن نو کھولنا بالکل نہیں۔ نماز تے بھی آنا ہے تے نماز تے آن تو کہ 10 منٹ پہلے آ گئے نے تے آمدیاں نال جناب بہ کے اسلام فلانے پنڈ دا او دا کی حال جے، اونے کی کیتے ہے فلانے او تے بڑا انج اونج مسیت وچ بہ کے اللہ دے گھر وچ بہ کے، بڑی بری گل ہے، بڑی بری گل ہے۔ اللہ دے گھر وچ آئے ہو قرآن پڑھو، رب العالمین دی کلام پڑھو۔ فرمایا وہ بندہ جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر بھاری ہے، لفظ ادا کرتا ہے، بھول جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے، یاد نہیں رہتے، پھر بار بار سیکھتا ہے، بار بار سیکھتا ہے، بار بار سیکھتا ہے، تو پھر اتنا اس پر بھاری ہو جاتا ہے قرآن پڑھنا، لیکن محبت اس کی غالب ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، میں رب سے بڑا پیار کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا پیار کرتے تھے، لہذا میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہوں، جو کچھ بھی ہو جائے، جس طرح تک بھی ہو جائے، میں کبھی بھی اس قرآن سے اپنی محبت کو علیحدہ نہیں کروں گا۔ پڑھتا ہے، فرمایا عام بندے کو 1 اجر ملتا ہے، اسے 2 اجر رب العالمین دیتے ہیں۔ الف لام میم کی 30 نیکیاں ہیں تو اس سے 2 اجر ملا، 60 نیکیاں ملی ہیں۔ یہ قرآن کی اتنی بڑی برکت۔ اب میرا سوال ہے جی، قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے نا جی سوال؟ قرآن سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ آپ قرآن والے بن جائیں گے، انشاءاللہ۔ کہیے اچھا جی، یہ قرآن سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی علم ہو، اس علم کو، اس سکل کو، اس کام کو سیکھنے کے لیے، اس منصب کو پر جانے کے لیے، اس کام کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے اس کام کے متعلقہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، قاعدے قانون کلیے پڑھنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح بات ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ سیدھا جناب پیدا ہوتے ہی ڈاکٹری کی ڈگری لے کے ڈاکٹر بن جائے گا۔ کتنے سال لگتے ہیں ڈاکٹر بننے میں؟ ہے جی 17 سال صرف MBBS کی ڈگری لینے کے لیے لگتے ہیں۔ 17 سال کس طرح؟ پہلی کلاس سے شروع ہوتا ہے، روزانہ جاتا ہے، روزانہ آتا ہے، مار پڑتی ہے، کبھی شاباش ملتی ہے، سردیاں بھی آ رہی ہیں، گرمیاں بھی آ رہی ہیں، اپنا وقت دے رہا ہے، چلتے 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 10 سال مکمل کیے تو میٹرک کی سند مل گئی، ملی کہ نہیں ملی؟ اب وہ میٹرک کی جو سند اس نے حاصل کی تو اس کے متعلقہ اس نے علم پڑھا تھا نہ کہ 10 سال سکول گئے ہی نہیں تو 10ویں سال جا کے کہا ہے مجھے میٹرک کی سند دے دو، مل جاتی ہے؟ اور مل جاتی ہے میٹرک کی سند؟ میٹرک کی سند لینی ہے تو اس کے لیے وہ بنایا ہوا نصاب اور وہ تعلیم حاصل کرنا اور ان سٹیپس کو پار کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اب میں ڈاکٹر بنتا ہوں تو ڈاکٹری کے متعلقہ جو سلیبس ہے بایولوجی وہ رکھے گا FSC میں، پھر انٹی ٹیسٹ دے گا، پھر 5 سال اس شعبے کے متعلقہ پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر اسے ڈگری ملے گی، پھر ہاؤس جاب کرے گا، پھر اس منصب پر پہنچے گا، پھر پریکٹیکل کرے گا، تب جا کے کچھ وقت کے بعد ایک بہترین ڈاکٹر بنے گا۔ ایسی بات ہے۔ اب ڈاکٹر وہ بغیر تعلیم کے بنا ہے؟ ڈاکٹر وہ بغیر تعلیم کے بنا ہے؟ بغیر محنت کیے بنا ہے؟ بغیر اس علم کو پڑھے بنا ہے؟ نہیں، اس علم کو اب یاد رکھیے کہ جس جہان میں ہم جانے والے ہیں وہ ہے آخرت کا جہان۔
ہماری جہاں حاضری ہے وہ ہے رب العالمین کے سامنے۔ اب اس جہان میں جہاں ہم نے اپنے اپنے منصبوں پر جانا ہے، عہدوں پر جانا ہے، تو ان عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور جب وہ علم ملے گا تو وہ قاعدے قانون پتہ لگیں گے، جب وہ قاعدے قانون پتہ لگیں گے تو وہ منصب وہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید میں آنے والی اگلی زندگی کے سارے احوال، وہ سارے کے سارے منصب کہ جنتیوں کو اللہ کس چیز سے نوازیں گے، اور کون ہیں جنتی، کون سے عمل کرتے ہیں، کون فلاح پانے والے ہیں، کون وہ لوگ ہیں جن سے رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ اگر جس بندے نے یہ تعلیم حاصل ہی نہیں کی تو وہ اسے اس منصب کا پتہ چلے گا، اس جہان کا پتہ چلے گا، وہاں کی چیزوں کا پتہ چلے گا؟ اب نہیں پتہ چلے گا تو دنیا سے اسی طرح چلا گیا ہے، تو مرنے کے بعد ضلالت اور گمراہی ہے اس کے لیے، اور آخرت میں اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب یہاں اور مثال دے دوں، دنیا میں انسان رہتا ہے، اپنے ادوار کو گزارتا ہے، اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اپنے معاملات کو گزارتا ہے، اپنے معاملات روزمرہ کے ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جاتے 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 زندگی کا ایک دن آتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس پر موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد جب رب العالمین کے ہاں حاضری ہوتی ہے نا، فرشتے پوچھنے آ جاتے ہیں، تو وہ فرشتے اس سے دنیا کے نظام کے متعلق نہیں پوچھتے، اوے تو ڈاکٹر تھا ذرا بتلانا، اوے تو انجینئر تھا بتلانا، اوے تو بہت بڑا چودھری تھا بتلانا، تو بہت بڑا سرمایہ دار تھا بتلانا۔ کیا پوچھتے ہیں وہ سوال؟ مر ربو کا، کیا پوچھتے ہیں؟ اور سن دے پہ کہ نیند آئیے، دھیان نال سنو، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب رب کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ ضروری ہے نا پھر قرآن سیکھنا، قرآن سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ رب کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ قرآن سے۔ جب قرآن کھولے گا نا تو سب سے پہلے جو آیت شروع ہو رہی ہے تو وہاں سے ہی رب العالمین کی پہچان شروع ہو رہی ہے۔ اور پڑھنے والے تو کس کی کلام پڑھ رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ سن الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس لیے ہیں کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہوا ہے، صرف پیدا نہیں کیا۔ وہ رب کون ہے جس نے تجھے پیدا کرنے کے بعد تیرے مزاج اور جسم کے مطابق تجھے روٹی روزی بھی دی ہے؟ پھر الرحمن الرحیم، اس کی تعریفیں کیوں ہیں؟ ساری کی ساری تعریفیں کیونکہ وہ بہت ہی مہربان ہے، جو نہیں مانتے انہیں بھی دے رہا ہے، جو مانتے ہیں انہیں بھی دے رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ او مومنین، جو اس کی بات ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے پیچھے چلنے والے، پابندی کرنے والے، جب قیامت والے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مومنین وہ پریشان ہوں گے، ہائے کیا بنے گا؟ رب العالمین اس دن اپنی خاص رحمت ان مومنین پر کر کے انہیں پار کر دیں گے۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ فوراً کیا کرنا شروع کرا دیتا ہے؟ رب العالمین کا تعارف۔ اور وہ مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بادشاہوں سے متاثر ہو کے دنیا میں اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا، ایک بہت بڑی بادشاہت والا اور ایک بہت بڑے دن کی بادشاہت قائم کرنے والے رب العالمین، ان کی ذرا تعریف سننا۔ کون ہے؟ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔
وہ کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ دنیا میں اللہ مالک نہیں؟ اللہ مالک نہیں ہے نا مالک؟ تو پھر یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن مجید میں قُلِ اللہم مالک الملک، فرما دیجئے تمام بادشاہتوں کا شہنشاہ وہ ایک اللہ ہے نا، میرا اللہ ہے نا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اور دنیا میں کبھی کوئی بادشاہ بن رہا ہے تو کوئی اتر رہا ہے، یہ دینے کی تقسیمیں اور لینے کی تقسیمیں کرنے والا کون؟ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمتوں سے عزتوں سے نواز دیتا ہے، اور ذلتیں بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بڑی بڑی عزتوں والوں کو جب روندنے کی طرف آتا ہے تو دنیا میں انہیں ذلیل کر کے رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بیدک الخیر، اور دنیا میں رہنے والوں، وہ عزت کے متلاشیوں اور بادشاہتوں پر اکڑنے والوں، سن لو ساری کی ساری خیریں اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ لہذا دنیا میں بھی بادشاہت کس کی ہے؟ رب العالمین نے عارضی اختیارات دیے ہوئے ہیں جی۔ کس لیے دیے ہیں؟ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، اور تمہیں عنقریب زمین میں جانشین بنایا جائے گا۔ ہر ایک کو اس کے منصب اور مقام کے اعتبار سے اس کو کیا دی جائے گی؟ نگرانی دی جائے گی، منصب دیا جائے گا۔ کوئی گھر کے منصب پر فائد ہے، بڑا ہے، کوئی دکان پر بڑا ہے، اس کے نیچے کام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ خاوند سے بیوی کے متعلق سوال کیا جائے گا، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، حکمران ہے تو اس کو رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، امام ہے تو اس سے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آپ کا فرمان اقدس ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس لیے آپ نے فرمایا تمہیں اللہ جانشین بنائیں گے زمین میں۔ کیوں جانشین میرے مالک بناتے ہو؟ فینظر کیف تعملون، تجھے اختیار دیے گئے ہیں، طاقت کچھ وقت کے لیے دی گئی ہے۔ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم عمل کس طرح کے کرتے ہو۔ اختیار ملنے کے بعد اس رب کے ڈر سے فیصلے کرتے ہو یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہو؟ یہ رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا دو قاعدے میں محمد تمہیں بتلا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، دو اصول تمہیں بتلا رہا ہوں۔ فتقوا الدنیا، اور دنیا سے بچنا۔ کیا کرنا؟ مال مل جانا حلال طریقے سے اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بالکل کونے گوشے میں ہو کی صدائیں دینے لگے اور جب پیٹ کی باری آئے تو ہاتھ پھیلا کے مانگنا شروع کر دے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، مانگے نا۔ آپ نے فرمایا مانگنے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ سب سے بہترین ہے۔ اپنی روٹی روزی معیشت کے بارے میں بھی فکر کرے، کیونکہ دعا تو یہی سکھلائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں خوبصورت دنیا عطا فرما دیجئے جو حلال ذرائع سے ہو۔ اب وہ خوبصورت دنیا اس طرح کی خوبصورت ہو جو تیری یاد سے غافل نہ کرے۔
نماز کا پابند بنا دے، مالدار ہے تو نماز نہیں چھوڑتا، مالدار ہے تو حرام نہیں کھاتا، مالدار ہے تو سود نہیں کھاتا، مال ہے تو سب کچھ ہے، عیاشی کر سکتا ہے لیکن رب کے ڈر سے عیاشی نہیں کرتا۔ اس مال کو، اس دولت کو اللہ کی مخلوق پر لگاتا ہے، رب کے گھروں پر لگاتا ہے، انسانیت کی فلاح پر لگاتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا اس طرح کی جو مال و دولت ہے یہ حرام نہیں، ملنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی کو ملی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولیوں میں انڈیل دیا سب کچھ۔ اور آج کا اگر اندازہ لگایا جائے جو تبوک کے موقع پہ دیا، 1.25 ارب روپیہ بنتا ہے، جو ایک محفل میں حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ 300 اونٹ بما اسلحہ جدید ساز و سامان کے، اور جناب سونے کے سکوں کی تھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں انڈیل دی۔ لہذا دنیا کس سے بچنا؟ فتق الدنیا، یعنی دنیا میں اتنے ذلیل اور خوار نہ ہو جانا کہ اپنی آخرت کو، اپنے مرنے کو بھول جانا، اپنے رب کی ملاقات کو بھول نہ جانا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بھول نہ جانا۔ اللہ کو ایسی دنیا پسند کوئی نہیں، ایسی زندگی پسند کوئی نہیں، اس لیے فرمایا فتقوا الدنیا، اور دنیا سے بچنا، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ اج کیڑا فتنہ چڑھے ہے میڈیا اتے، کیڑا فتنہ چڑھے ہے؟ محلیاں کیڑے فتنے نے، شہراں کیڑے فتنے نے، ہوٹلاں کیڑے فتنے نے؟ ننگیاں عورتاں، بے پردہ عورتاں، اور ہر عورت وہ پیسے دے پیچھے لگی ہے اپنے آپ نو نمایاں کرن۔ ہن اے عورت اے کس طرح پردے والی بنے گی جدوں کی سکھے گی؟ کدوں پردہ اڑے گی؟ جدوں پھر قرآن سیکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنے گھر والوں کو کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک آنے والی مومنہ عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اور جب بھی گھروں سے باہر نکلو تو لمبی چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرو، اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلا کرو۔ قرآن کی تعلیم ضروری ہے کہ نہیں؟ اب دنیا دل سے کیسے نکلے گی؟ قرآن کو پڑھے گا نا، جب قرآن کی یہ آیت پڑھے گا نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اے دنیا کے پیچھے نہ بھاگو۔ میرے مدنی مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں بچھڑ کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں کوئی ہوتی نا تو اللہ کافر کو اس دنیا سے پانی کا گھونٹ بھی نہ پینے دیتے۔ فرمایا دنیا میں رہو لیکن اس کو ترجیح نہ دو، دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، رہو دنیا میں لیکن دنیا تمہارے دل میں نہ رہے، کیونکہ ہر روز بندہ سوتا ہے نا تو اسے موت کی تیاری کروائی جاتی ہے۔ موت کی کیا کی جاتی ہے؟ اس لیے نیند کو کیا کہتے ہیں؟ موت ہی کیے، موت ہی کیے۔ بندہ جب سوتا ہے نا، جب اس کی نیند پوری طرح اس پر غالب آ جاتی ہے نا تو اسے نہیں پتا میں کون ہوں، کہاں پڑا ہوا ہوں، میرے ماں باپ کون ہیں، میرا بینک بیلنس کیا ہے، میری بیوی کدھر ہے پڑی ہوئی، میری اولاد کہاں سوئی ہوئی ہے۔ دنیا کا نظام کیا رک جاتا ہے؟ دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے،
رات چل رہی ہوتی ہے، سڑکوں پر ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، وقت گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اسے کوئی پتہ۔ یہ تیاری روزانہ کی موت کی رب العالمین کرواتے ہیں۔ اور میرے مدنی مرشد نے ہائے ہائے سونے کے وقت کی دعا بتلائی نا، فرمایا ہے جب سونے لگو تو پڑھا کرو اللہم بسمک اموت واحیا۔ اللہ جی دن میں نے گزار لیا، نعمتیں میں نے دیکھ لیں، تیری زمین کو میں نے دیکھا، میں نے تیری نعمتوں کو دیکھا، ان سے فائدہ اٹھایا ہے، اب رات آ گئی ہے، سونے لگا ہوں، تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، پتہ نہیں اگلا دن مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے نام سے ہی میں دوبارہ زندہ ہوں گا، صبح کروں گا۔ کتنے آپ سنتے ہیں رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھے ہی کوئی نہیں۔ پھر اٹھتے وقت ہی فرمایا کیا دعا پڑھنی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں زندگی عطا فرما دی، نیا دن دیکھنے کے لیے دے دیا، اللہ نے مزید مہلت دے دی۔ اوے میرے بندیا لے ایک اور دن لے لے، اوے میرے بندیا توبہ کر لے، اوے میری طرف آ جا، اوے قرآن نو سکھ لے، اوے اپنی زندگی نو سونا کر لے، لا میں تنو ایک اور دن پہ دینا، صحتاں نال پہ دینا، رزقاں نال پہ دینا، بچیاں تے اولاداں دی نعمتاں دی صورت وچ ایک اور دن تنو پہ دینا، لہذا اے دن تنو دتے ہے نا تے مزید مہلت مل گئی، اپنے رب والا بن جا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، میں تو مر چکا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں میں کدھر پڑا ہوں، کون میرے آس پاس ہے، کس گھر میں پڑا ہوں، لہذا میرے اللہ جی آپ نے مجھے دوبارہ زندگی دی، میں اعلان کر رہا ہوں یہ تو آنے جانے کا سونے جاگنے کا نظام تو چلتا رہے گا، لیکن میں اعلان کر رہا ہوں ایک ہمیشہ کی نیند وہ غالب آنے والی ہے، موت کی صورت میں ہمیشہ مرنے کے بعد تیری ہی طرف جمع ہونا ہے۔ دنیا کا نظام تو نہیں رکتا، رک جاتا ہے، گھر تو نہیں گر جاتے آپ سوتے ہیں تو جب سمجھ لیجئے جب موت آ جائے گی مر جائیں گے، اس کے بعد بھی نظام چلتا رہے گا، گھر وہاں ہی رہیں گے، 2-4 دن آپ کے جو قریبی گھر والے ہیں وہ روئیں گے، اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا کے نظام میں کیا ہو جائیں گے، مصروف اور مشغول ہو جائیں گے، اور پھر آپ اور میں جب قبر میں جائیں گے تو اگلوں کا حساب دینا ہے، کس کا حساب دینا ہے؟ اپنا۔ اب وہ ساری کی ساری بات کہاں لے آیا؟ جب وہ یہ ساری زندگی گزار کر قبر میں اور آپ پہنچے تو پہلا سوال مر ربو کا، رب کونی؟ اب رب کا تعارف کون سی کلام کرواتی ہے؟ قرآن مجید، لہذا قرآن مجید سیکھنا بڑا ضروری تاکہ رب کی پہچان ہو جائے۔ سوال کرنا ہے نا فرشتیاں نے، اور منکر نکیر نے پوچھنا ہے نا، تو انہاں نہیں پوچھنا ڈاکٹر صاحب سو، جج صاحب سو، پولیس چ رہے ہو، ججاں چ رہے ہو، فوج چ رہے ہو، جرنل صاحب آئے نے، کرنل صاحب سلوٹ مارن گے اٹھ کے، نہیں بھائی کوئی سلوٹ نہیں۔ آپ نے فرمایا نیلیاں اکھاں والے، بدلاں دی بجلی دی کڑک دی طرح آواز انہاں دی ہوے گی، اور چہرے انہاں دے سیاہ ہون گے کہ کپ کپی تاری ہو جائے گی جواب دین والے ہوتے۔ لیکن کچھ بندے ہون گے، قرآن نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کچھ ایمان والے ہون گے جنہاں نو اللہ نے دنیا وچ بھی فتنے بڑے بڑے آئے، ازمائشاں بڑیاں بڑیاں آئیں، انہاں دے موتاں دے فیصلے کر دیتے گئے، اللہ نے انہاں نو ایمان اتے ثابت قدم رکھیا، تے اے قبر وچ جدوں پہنچن گے تے سب نال وڈی آزمائش قبر دی جتے سوال و جواب دینے، فرمایا اوتھے بھی اللہ نو کی کرن گے، ثابت قدم کر دین گے۔ اگر قرآن پڑھا ہے نا، سیکھا ہے نا، ضروری ہے نا، تو فوراً وہ نیک بندہ جواب دے گا، اوے رب کا پوچھنے والو، رب کا تعارف مجھ سے پوچھنے والو، میں تمہیں بتاتا ہوں میرا رب کون ہے، ربی اللہ۔ یہ تعارف کہاں سے پتا چلے گا؟
کہاں سے پتہ چلے گا میرے بھائیوں؟ قرآن کو فرق تو نہیں کرتا؟ قرآن تو نہیں کہنا شیعہ منو نہ پڑھے، بریلوی میرے نیڑے نہ آوے، دیوبندی میرے نیڑے نہ آوے، وہابی میرے نیڑے نہ آوے۔ قرآن تو نہیں فرق کرتا کسی سے، کہ کرتا ہے فرق؟ قرآن کہتا ہے آ میرے نیڑے تے انج پڑھ جنج میں ہے وہاں، انج پڑھ، اپنا مقصد نہ کڈ وچوں اپنی لین کڈ کے آکھا چل بھائی ساری دنیا کے لال ہے، نہیں، منو انج پڑھ جنج منو اللہ دے رسول نے پڑھیا ہے، تے منو انج سمجھ جنج انہاں سمجھایا ہے، تے میرے تے عمل انج کر جنج انہاں کیتا ہے۔ اب کہتا ہے ربی اللہ، اے پوچھنے والے تو نے پوچھ ہی لیا ہے نا، میں تجھے کہہ رہا ہوں میرا رب اللہ ہے۔ آخر پہ بات بس ختم کرنے لگا ہوں، رہ جائے گا پھر یہ مضمون، پھر زندگی ملی تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ اب جی ایک سوال تو کلیئر ہو گیا، فرشتے کہتے ہیں ہمیں امید تھی تو جواب ٹھیک دے گا۔ اب جی دوسرا سوال کیا پوچھیں گے؟ ما دینوں کا، وہی کاسٹ نہیں پوچھی تو بٹیں کہ جٹیں، اصل بٹ جٹ دین بنایا نا، ہے جٹاں دا دین، بٹاں دا دین، جلایا دا دین ہے، اسے اپنے اپنے وکھرے وکھرے جناب کونے گوشے تے دین کڈے نے۔ ہاں جی اب وہ کاسٹ نہیں پوچھ رہا تسی بٹ صاحب سو کہ جٹ صاحب سو، چودھری صاحب سو کہ سردار صاحب سو، پیر صاحب سو کہ مولوی صاحب سو۔ مولوی مستثنا نہیں ہے دے چ، مولوی بھی سوال دا جواب دینا ہے، پیراں بھی دینا ہے، کافر بھی دینا ہے، مسلمان بھی دینا ہے، مومن بھی دینا ہے، منافق نے بھی دینا ہے، کوئی یہ تخصیص کوئی نہیں، یاد رکھیو، میں بھی دینا ہے تساں بھی دینا ہے۔ ما دینوں کا، دین کیا تھا تیرا؟ اور اگر دین کو معلوم کرنا ہے کہ دین کیڑا چنگے ہے تو میرے اللہ نو پسند ہے، تے پھر کی پڑھنا چاہیے؟ کون جی؟ قرآن، کیونکہ قرآن کہندا ہے اوے تنو میں دساں اللہ نو کیڑا دین پسندی، کیڑا میرے رب نو پیارا دین ہی سن، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں دین کوئی چنگا تے سونا ہی نا تے او دین اسلامی، او دین اسلامی تے سن میں ابتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین۔ جیڑا بھی اس دین اسلام تو سوا کسے اور دین دی تلاش کرے گا، کسے اور دین تے ریاضتاں کرے گا، کسے اور دین تے محنتاں کرے گا، سن لے او ہرگز قبول نہیں کیتا جائے گا، او دی ساری محنت او دے منہ تے مار دتی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آخرت میں جو کی ہو جائے گا، ذلیل تے رسوا ہو جائے گا۔ ہاں جی ہونے دے کولو پوچھیا نا، انہیں قرآن پڑھیا سی نا، میرے سونے دا سچا عاشق سی نا، اتباع کرنے والا سی نا، جواب کی دیندا ہے دینی الاسلام۔ وہ پوچھن والے ہیں منو پوچھنا ہے میرے دین دا تعارف پوچھنا ہی، لے سن دینی الاسلام، میرا دین تے اسلام ہی جیڑا میرے اللہ نو پسند ہی نا، میں وہ تے زندگی گزاری ہے نا۔ ہاں جی ہوں ایک شخصیت دا تذکرہ آ گیا، پوچھا گیا ہاں جی ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعثت فیکم، الذی، ایسی غافل ہے نا، اسا درود ہی کدے نہیں پڑھے اپنے پیارے پیغمبر تے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دنیا چ اتنے مشغول ہاں اپنی جناب سٹے، اپنے جناب ساری دنیا دے تندے، کدے اسی اپنے اللہ دے رسول نو یاد نہیں کیتے۔ ہون پوچھا گیا ہاں دسنا تیرے اندر ایک رسول مبعوث کیتے گئے سن، انہاں دے بارے کی گل کرنا ہے، انہاں دے بارے کی آکھنا، کون سن؟ ہونے مومن نا، سچی اتباع کرن والا نا، قرآن پڑھن والا سی، قرآن سکھن والا سی، فوراً کہے گا ہوا عبد اللہ و رسولہ۔ اوے سونیا پوچھن والے تو پوچھنا ہے، وہ تے اللہ دے بندے سن ہی تے او دے کی سن؟ ہون جڑی آخری گل کرن لگا، جڑی مقصودی گل جڑی تانوں سمجھان واسطے کرن لگا، ہون فرشتے پوچھن گے چوتھا سوال ہے پتہ کنج لگ گئی؟ ہن سمجھ آیا میرا مضمون؟ کیوں سیکھنا قرآن ضروری ہے، کیوں سمجھنا قرآن ضروری ہے؟ اوے اللہ دے بندے صبح قرآن دا درس ہوندا ہے، اوے ادھا گھنٹہ اپنی زندگی واسطے کڈ دیو،
آخرت دی نجات تے انہاں سوالاں سے ہی کٹ دیو جڑا نصاب دس دتا گیا دنیا سوال بھی دس دیتے گئے نے جواب بھی دس دیتے گئے نے ہن انہاں سوالاں تے جواباں دی تیاری قرآن چ کرنی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نال کرنی اوے کنج پتہ لگ گئی انجے گلاں کردا رہے یا کوئی سلیبس پڑھیا کوئی نصاب پڑھیا کتھوں تنوں پتہ لگیا کہن لگیا میرے کول ایک کتاب آئی سی جنوں اللہ دا قرآن کہندے نے میں اس قرآن نو پڑھیا اس قرآن نے منو رب دا بھی تعارف کروایا اس قرآن نے منو سچے دین دا بھی تعارف کروایا اس قرآن نے منو سونے محمد دا بھی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروایا نا میں اس کتاب نو سکھیا ہے اج میں تنوں تاں جواب سارے ٹھیک دے ٹھیک پہ دینا تے جنہیں نہیں سکھیا اور فرمایا منافق آوے گا نا انہوں جدو پوچھن گے ربی اللہ کہے گا لا ادری منو کوئی پتہ نہیں قرآن نہیں نہ سکھیا پڑھے ہی کو نہیں انہوں پوچھا جائے گا دین کے رہ تیرا کہے گا لا ادری منو کوئی پتہ نہیں پوچھا جائے گا اللہ دے رسول کون سنی کہے گا لا ادری انا قول ما یقول الناس لوگ کہندے سن اللہ دے رسول نے میں بھی کہندا تھا اللہ دے رسول نے لیکن میری زندگی ساری دی ساری ہر عمل اللہ دے رسول دی گل دے خلاف گزرے ہے ہن فرشتے کہیں گے لا درہیتا ولا تلہیتا اوے بے ایمانا اوے بد قسمتا نہ تو جانے تنوں اللہ نے کیوں دنیا چ بھیجا ہے نہ تو سمجھے تو جانا کتھے وے تیرے کول آئے کون سن تیرے کول نصاب کیڑا آیا سی تیرے کول دین کیڑا آیا سی لہذا تمنا وقت ضائع کیتے وے حدیث چاہندا ہے ہتھوڑا لیا جائے گا فرمایا اگر وہ ہتھوڑا فرشتے پہاڑ اتے مارن تے پہاڑ بھی ریدا ریدا ہو جائے فرمایا وہ پہاڑ ریدا ریدا ہونا ہتھوڑیاں دے نال ہو جائے فرمایا وہ ہتھوڑا نو ماریا جائے گا ایدی چیخو پکار نکلے گی دو مخلوقاں نہیں سن سکدیاں اس تو علاوہ ہر مخلوق ایدی پکار تے چیخ نو سنے گی ایدی تیاری کرنی جے پھر ہے نا پیپر آن والا ہے نا اللہ دے رسول نے پہلے گل دس دیتی ہے لہذا ہون سمجھ لو کہ قرآن و سنت سمجھنا سکھنا بڑا ضروری ہے جے سوالاں دے جواب دینے جے تے جے نہیں دینے تے میرے لو بے شک ٹائم گزارو پچھلے گزار کے ٹر گئے تسی میں بھی گزار کے ٹر جاؤں گے اللہ نو ساڈی پرواہ کوئی نہیں لہذا جی یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ رسول کیا کرتے ہیں انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں کتاب و سنت ان کو سکھاتے ہیں فرمایا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس عالمگیر نصاب کے قرآن و سنت کے آنے سے پہلے وہ لوگ کیا تھے گمراہ تھے سری گمراہی میں تھے آج بھی جو بندہ اللہ کے رسول سے دور کتاب اللہ سے دور قرآن کی تعلیم سیکھنے سے دور ہے اگر یہ چیزیں وہ نہیں سیکھتا تو وہ بھی سری گمراہی کے اندر ہے وہ بھی کیا ہے لہذا آج سے میں اور آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تہیہ کرتے ہیں کہ اگر اپنی اپنی مسجد میں کوئی عالم موجود ہے تو اس کو کہیں گے کہ بھئی اللہ کے بندے فجر کے بعد یا جب آپ کو ٹائم ملتا ہے عشاء کے بعد اے یار منو قرآن دی ایک آیت پڑھنی بھی سکھا تے ترجمہ بھی سکھا تے سمجھنی بھی سکھا ہیں جی تیری بھی نجات ہو جائے تے میری بھی نجات تے جے نہیں کوئی لبدا کیونکہ مولوی پروفیشن بن گیا نا کاروبار بن گیا نہیں کوئی لبدا تے فجر تو بعد تے درس قرآن ہوندا جے ادھا گھنٹہ اپنی زندگیاں دا کے کٹ دیو تو قرآن سکھ لو ایک آیت پڑھنی بھی سکھائی جاندی ہے پھر وہ ترجمہ بھی سکھایا جاندہ ہے تو دی تفسیر بھی دسی جاندی ہے اوے میرے پائیو سکھ لو قبر چ کسے نہیں جے رلنا کوئی نہیں جے کسے سفارش کرنی کوئی نہیں جے قبر دے نیرے چ کسے نال تواڈے لمے آ پینا تواڈیاں اولاداں بھی تانوں تے چھڈ جان گیاں دوست بھی چھڈ جان گے کار بھی چھڈ جان گے مال بھی چھڈ جان گے انہاں اندھیریاں دے وچ اپنے سوالاں دے جواب خود دینے جے تے او سوالاں دے جواب تیار ہون گے کتاب اللہ نو پڑھن نال تے سمجھن نال اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں قرآن پڑھن دی تے سمجھن دی سچی تے سچی توفیق عطا فرمان اور دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمان اور اے دے ذریعے اللہ تعالیٰ ساڈی نجات فرما دین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین